السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو 3 ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، جو شخص بھی ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اس پر ہوگی، اس کی زندگی میں چین آئے گا، اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ لیکن عام طور پر ہم مسلمان ان 3 چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمت دے رہا ہے وہ نعمت باقی رہے، تو آپ کو ان 3 چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھولنے والی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو چین اور سکون والا بنا دیں گی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارو گے اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ان 3 چیزوں کو جانیے اور اس پر عمل کرنے کی آج ہی سے نیت کر لیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، شکر۔ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت سے نوازتا ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہم اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت کچھ دن تو رہتی ہے ہمارے پاس، کچھ دنوں کے بعد وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ نعمت ہم سے کیوں چھین لی گئی؟ نعمت ہم سے تب ہی چھینی جاتی ہے جب ہم ناشکری کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت بڑھا دی جاتی ہے، وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی نعمت سے نوازا، مثال کے طور پہ ہمارا کاروبار چلنے لگا تو ہم اس میں سے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہر سال زکوٰۃ نکالیں اور اللہ کا خوب شکر ادا کریں، حرام سے بچیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تو یہ نعمت باقی رہے گی۔ اور جب اس نعمت کی قدر نہیں ہوگی، ناشکری ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے، اور جب ہم کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت باقی رہتی ہے اور اس نعمت کے شکر کرنے کے بدلے میں دوسری نعمت ہمیں مل جاتی ہے، تیسری ملتی ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، رحمتوں کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے دروازے ہم سب لوگوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شکر کرنے والے بنیں، اللہ کا شکر ادا کریں، بندوں کا شکر ادا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ آج ہم نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز تو ہمارا حق تھی، اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا فرما دیا، اچھی صحت عطا فرما دی، پھر بھی ہم جو ہے نا اپنے سے ہائیسٹ والے کو دیکھ کر مایوسی کا شکار رہتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی عطا فرما دی، پھر بھی وہ جو ہے اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے، وہ اس کی کمیوں کو ہی دیکھ رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا شوہر عطا فرما دیا تو وہ جو ہے نا اچھے شوہر کو نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ شوہر کے اندر کی کمیوں کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کو پہچانیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ میں حیران تھا جب میں نے یہ واقعہ سنا، اور یہ بالکل ایک دم ریئل واقعہ ہے نا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں حیران ہو گیا، کیا اس درجے کی بھی ناشکری لوگ کر سکتے ہیں؟ ایک خاتون ہیں جن کی شادی ہوئی ہے کئی سال پہلے، تو وہ جو ہے نا پیروں سے معذور ہیں، وہ پیروں سے چل نہیں سکتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنی معذور ہیں کہ وہ کسی بیساکھی کا سہارا لے کر بھی نہیں چل پاتی ہیں، ایسی معذور ہیں وہ۔ جو رکشہ ہوتا ہے نا اس پہ بیٹھ کے وہ جاتی واتی تھی، کہیں بھی ان کو جانا ہوتا تھا، تو کسی لڑکے کو ان سے محبت ہو گئی اور اس نے جو ہے نا ان سے شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس لڑکے کی محبت کا یہ عالم تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، ٹھیک تھیں بس اپنے، ہے نا۔ میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت میں جب میں ان کو دیکھتا تھا، ان کے گھر بھی جاتا تھا، ہمارے گھر ان کا آنا جانا بھی تھا، تو بہرحال اس نے شادی کر لی۔
شادی کے بعد کیا اس درجے کی وہ محبت رکھتا تھا لڑکا کہ اگر ان کو کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ گود میں اٹھا کر بائک پہ بٹھاتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں پھر بائک کھڑی کر کے پھر پیٹھ پہ لاد کے یا گود میں بٹھا کر وہاں لے جاتا تھا جہاں اس کو جانا ہوتا تھا، پروگرام میں، شادی میں، کہیں اور شاپنگ کرانے تو گود میں لے کے جاتا تھا، کہیں گھومنے جا رہا ہے تو پیٹھ پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا، اور لمبا سفر ہے، پیدل چلنا ہے تو پیٹھ پہ لاد کے وہ گھماتا تھا، اس درجے کی محبت رکھتا تھا۔ تو اتفاق سے شادی کے کئی سال کے بعد وہ ہمارے گھر آئیں، اور ہمارے جب گھر آئیں تو ہماری والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہماری والدہ کو وہ بھابھی کہتی ہیں، تو ایسی بات چلی تو ہماری والدہ نے کہا کہ بھئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور شکر ہے کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی، اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام سے تمہیں نوازا ہے کہ ایسا شوہر تمہیں دے دیا جو تمہاری اتنی فکر رکھتا ہے، اتنی کیئر رکھتا ہے نا، تمہیں پیٹھ پہ گود میں لے کے کہیں بھی جاتا ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے نا۔ تو اس کا سیدھا سا جواب کیا تھا؟ بھئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تو مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتی ہوں، اللہ نے تو مجھے اتنا دیا ہے کہ میں گمان نہیں کر سکتی تھی، اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ یہ جواب اس کا سمپل سا تھا، لیکن جب ہماری والدہ نے یہ کہا تو انہوں نے فڑاک سے کیا جواب دیا؟ تو مطلب ہم خوش قسمت ہیں تو کیا وہ خوش قسمت نہیں ہیں؟ ان کی قسمت نہیں کھل گئی کہ ہم ان کو مل گئے ہیں؟ حالانکہ وہ لڑکا کوئی ایسا نہیں ہے بہت زیادہ مطلب اس کو کوئی پرابلم ہو، اس کے بھی کچھ باڈی میں پرابلم ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل فٹ فاٹ ہے ایک دم۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں جن کے پیر خراب ہوں، ہاتھ خراب ہوں یا کچھ اور ہو تو ان کو ایسے ہی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا۔ تو فڑاک سے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی تو قسمت اچھی ہو گئی، ان کی بھی تو بھاگے کھل گئے، ان کی بھی تو زندگی اچھی ہو گئی، ہم مل گئے ان کو، کہاں مل رہی ہیں ہم جیسی عورتیں؟ یہ ان کا جواب تھا۔ اب یہ ناشکری کی ایک بہت زبردست مثال اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اتنے لوگ ناشکرے بنے ہوئے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کرنے کا طریقہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی میں 4 کمیاں ہیں تو تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کی بیوی کے اندر 6 کمیاں ہیں۔ آپ اس سے بھی زیادہ خراب لوگوں کو دیکھو تو تمہیں کیا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی اچھی لگے گی، اور اپنی بیوی کی برائیوں کو مت دیکھو بلکہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو بھی دیکھو۔ کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، بیویوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کی برائیوں کو نہ دیکھیں۔ اگر شوہر کے اندر ایک کمی ہے تو ایک خوبی بھی ہوگی، آپ خوبی کو دیکھو، برائی کو نظر انداز کر دو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر آپ 20,000 کما رہے ہو تو 10,000 کمانے والے کو دیکھو۔ اگر آپ 20,000 کما رہے ہو 15,000 کمانے والے کو دیکھو۔ اگر آپ اپنے مکان میں رہ رہے ہو، آپ کا مکان 3 منزل 4 منزل نہیں بنا ہوا تو اس کو دیکھو جو کرائے پہ رہ رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ اگر آپ 20,000 کما رہے ہو، دیکھ رہے ہو 1 لاکھ والے کو، آپ کا 1 منزل بنا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو 2 منزل والے کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ناشکری تمہارے اندر پیدا ہوگی اللہ کی، ہے نا، تم شکر گزار نہیں بن سکتے۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو۔ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو تو اس کو دیکھو جو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ دین کے معاملے میں حرص کرو گے، اور دنیا کے معاملے میں جب نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ 2 وقت کی روٹی اللہ آپ کو بڑھیا کھلا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھو جو 1 وقت کی بھی نہیں کھا پا رہا ہے ٹھیک سے، اس سے شکر پیدا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اب بہو ہوتی ہے وہ ساس کے اندر کمیوں کو دیکھتی ہے، ساس ہوتی ہے وہ بہو کے اندر کمیوں کو دیکھتی ہے۔ ہم کیا کریں کہ خوبیوں کو دیکھیں اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر کرنے کے بدلے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اگر ہمارے نظر میں کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے، وہ پرابلم بھی شکر کرنے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو وہ نعمت تو چھین لی جاتی ہے، بدلے میں وہ پرابلمز ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، آپ بس اسی کمی کو لے کے بیٹھے ہو، ناشکری کر رہے ہو کہ اللہ کو میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، دنیا بھر کی چیزیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو ٹھیک نہیں ہوگی لیکن یہ پرابلم بڑھ جائے گی۔ کسی کے خاوند کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وہ اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، اپنے خاوند کی برائیوں کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کی ناشکری کر رہی ہے، کہہ رہے اللہ نے میرا تو نصیب یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ پرابلم تو ٹھیک نہیں ہوگی، تمہاری بے چینی ہی بڑھے گی
اور اگر تم خاوند کی اچھی چیزوں کو دیکھو گی، خوبیوں کو دیکھو گی، ساس کی خوبیوں کو دیکھو گی، ساس اپنی بہو کی خوبیوں کو دیکھے گی، نظر انداز کر دو غلطیوں کو اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا ہوگا کہ شکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تو پہلی چیز ہے شکر، کوئی بھی چیز ہو۔ والدین کو چاہیے اولاد اچھی مل گئی شکر ادا کریں، بیوی آپ کو اچھی مل گئی شکر ادا کرو، بیوی کو شوہر اچھا مل گیا شکر ادا کرو۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ جب بھی یہ چیزیں ہم سنتے ہیں، نصیحت والی باتیں سنتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، لیکن شکر والی باتیں سن کے، صبر والی باتیں سن کے ہم اپنے اندر جھانکنے کے بجائے دوسروں پر اپلائی کرتے ہیں یہ چیزیں۔ مثال کے طور پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی خاوند کو چاہیے کہ وہ اب اپنی بیوی کے اندر خوبیوں کو دیکھے، تو بجائے اس کے کہ عورتیں میری باتوں کو سننے کے بعد اپنے اندر سدھار لانے کی کوشش کریں، خود شکر گزار بنیں، وہ کیا کریں گی بجائے اپنے اندر دیکھنے کے وہ یہ چیزیں شوہر، دیکھو میرا شوہر ایسا کرتا ہے، صحیح ہے مفتی صاحب صحیح کر رہے ہیں، دیکھو شوہر ایسا کرتا ہے۔ شوہروں کو یہ چاہیے کہ میری بات سننے کے بعد اپنے اندر جھانکیں، تو وہ اپنے اندر جھانکنے کے بجائے کیا کریں گے، دیکھو مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میری بیوی ایسی ہے میری۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جتنی بھی نصیحت کی باتیں سنتے ہیں تو ہم اپنے اندر غور و فکر کرنے کے بجائے اب اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بجائے دوسرے کے اوپر سیٹ کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں، تبھی جو ہے کوئی بھی چیز عمل میں نہیں آ پا رہی ہے۔ کوئی بھی چیز ہم نے سنی تو فوراً اس کے کہ ہمیں اپنا خیال آئے، ارے کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، بجائے اس کے ہمیں خیال دوسرے کا آ رہا ہے جس سے ہم جلتے ہیں، جس سے ہمیں پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، ساس اگر کوئی بات سن رہی ہے تو یہ نہیں کہ خود کے اندر غور کریں، بہو کا خیال آ رہا ہے، بہو کو ساس کا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بیان سن رہے ہیں، اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کوئی نصیحت کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ اسی لیے شکر ہمیں کرنا ہے، سامنے والا کیا کر رہا ہے ہمیں مطلب نہیں ہے، نعمتیں ہمیں اللہ کی لینی ہے، اسی لیے شکر جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ شوہر کر رہا ہے نہیں کر رہا مطلب نہیں، ساس کر رہی ہے نہیں مطلب نہیں، شوہر کو چاہیے بیوی کر رہی ہے نہیں، خود شکر گزار بن جاؤ اللہ کا، جتنا شکر ادا کر سکتے ہو شکر کرو، اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی۔ دوسری چیز ہے صبر۔ کوئی پرابلم آ جائے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی نقصان آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، تو کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے۔ صبر اور شکر یہ دونوں بہت ضروری چیزیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون بن جائے اور ہماری زندگی ایسی گزرے جس سے اللہ راضی ہو، تو صبر کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں گناہ والی چیزوں سے بچیے۔ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، سب سے بڑی عبادت۔ گناہوں سے جب ہم بچتے ہیں نا تو دل ہمارا نورانی ہو جاتا ہے، اور جب ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں نا تو دل ہمارا ویران ہو جاتا ہے، ویران گھر کی طرح۔ جیسے ویران گھر پڑا ہوتا ہے، اس میں جانے میں بھی دہشت ہوتی ہے، اس میں کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو ہمارا دل ویران ہو جاتا ہے، اور جب دل ویران ہوتا ہے تو اس میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے وہ نیند کی گولیاں بھی کھاتا ہے، سانگز بھی سنتا ہے، بعض لوگ شراب بھی پینے لگتے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں حاصل ہو پاتا ہے۔ تھک ہار کے کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب سوسائڈ آخری اس کا حل ہے۔ اسی لیے گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر ہم ان تین چیزوں پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا میں جنت بن جائے گی، اور جنت میں بھی جنت پکی ہو جائے گی۔ نمبر 1 شکر، نمبر 2 صبر، نمبر 3 گناہوں سے بچنا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔